کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی سکون سے زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو دوسرے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ یہ چاہتا ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے کیسے رہ رہا ہے، اس کے بارے میں آناکانی کرتا ہے، کھوج پریت کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے ذرا اس سے ہم سمجھیں، یہ تو کمزور تھا، آج بالکل سکون سے کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہمارا عمل نفرت بھرا عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ اگر اس شیطانی عمل کو ہم نے اختیار کیا ہے تو گویا کہ ہم شیطان کے دوست سے ہو گئے، رحمان کے دوست نہیں ہوئے۔ رحمان تو کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، نفرت نہ کرو، دشمنی پیدا نہ کرو، بغض مت رکھو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، آپس میں مل جل کر کے رہو، بھائی بھائی کی طرح رہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیسا ربط اور تعلق ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے مثل المؤمن تعاطفهم وتوادهم وتراحمهم مثل الجسد۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اخلاق اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف یہ سمجھے کہ وہ تکلیف مجھے ہوئی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے جسم کے کسی حصے میں زخم لگ جائے تو اس زخم کا حصہ جو زخم لگا ہے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم میں تکلیف اور درد انسان محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ حدیث میں فرمایا گیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے آپس میں جو الفت ہونی چاہیے، محبت جو ہونی چاہیے، تعلق جو ہونا چاہیے، وہ تعلق ایسا ہو اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو ہمیں چین نہیں آنا چاہیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اس پر شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، اس پر رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمارے اعمال کیسے گندے ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اگر ہم نے کسی پر مہربانی کی، محبت کا معاملہ کیا، شفقت کا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی عمل کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے لیے وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ حدیث میں اسی لیے فرمایا گیا جب آدمی کسی سے جلتا ہے، آج ہمارا عمل کیا ہے؟ دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرنا، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا، اس کو اچھالنا، معاشرے میں اس کو بدنام کرنا۔ یاد رکھیے اگر ہم کسی کے عمل کو اچھالتے ہیں اور کسی کے ساتھ اس طرح کا ناجائز معاملہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور آپ کو بخشے گا نہیں۔ حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کرتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں اس کے جسم پر خارش زدہ وہ بیماری لگ جاتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، کھجلاتا رہتا ہے، کھجلانے کی وجہ سے ہڈی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کھجلانے کی وجہ سے جو ہڈی ظاہر ہوئی ہے کیا تم کو تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمائے گا ہاں۔ فرمایا یہی تم نے دنیا کے اندر کیا، دوسروں کی عزت تم نے اچھلوائی، دوسروں کے ساتھ تم نے غلط کام کیا۔ آج اگر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے یہ معاملہ، ایک تو یہ ہے قرآن نے کہا انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، آپ جو کرتے ہیں میں جواب دہ نہیں ہوں اور میں جو کرتا ہوں آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ ایک انسان اپنے حد تک اللہ اس سے خود پوچھے گا۔ ایک انسان اگر اس کی عزت کو اچھال رہا ہے تو گویا کہ خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، اور جو خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اللہ اس کو بخشیں گے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا محترم ہے، کتنا مقدس ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، لیکن اے کعبہ یاد رکھنا ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی جان تجھ سے بھی کہیں زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ کم معمولی بات ہے۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، محلوں میں ہم دیکھیں
میں کسی کی ذات پر حملہ نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ معاشرے میں یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب ہیں، ان کے کپڑے اچھے کیسے ہو گئے، مؤذن صاحب ہیں وہ ان کے پاس گاڑی کیسے آ گئی، اگر امام صاحب ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اب ٹوہ میں لگنا انسان شروع کرتا ہے اور پیچھے پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ قرآن کہتا ہے تجسس میں نہ پڑو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا حرکت کر رہا ہے، کیا تم اس کے، اللہ نے تمہیں اس پر نگراں مقرر کیا ہے؟ اللہ خود نگہبان ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، ہمیں کس پر، اللہ نے کسی پر نگہبانی مقرر نہیں کیا ہے۔ اگر وہ غلط ہے، غلطی کرتا ہے اور اس طرح کی غلطی ہو رہی ہے، اگر بالکل جگ ظاہر ہے، واضح ہے، جیسے ابو لہب کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، ابو جہل کے بارے میں معلوم ہے، تو اس کو عزت کے ساتھ ہم اس سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، محض کسی کی ذات پر حملہ کرنا، یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو یہ میرا آخری حج ہے، اور پھر آئندہ ہو سکتا ہے کہ تم سے ملاقات نہ ہو، لیکن یاد رکھو میرے بعد تم آپس میں کسی کو گردنیں کاٹنے نہ لگنا، کسی کا مال ہڑپ مت کرنا، کسی کی جان پر حملہ مت کرنا، کسی کی عزت پر حملہ مت کرنا۔ کحرمتکم یوم ھذا، حدیث کہتی ہے کہ تمہاری جان کی، مال کی عزت اسی طریقے سے ہے جیسے آج کا دن مقدس دن ہے، حرمت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں اور غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بس ہمارے اندر جو احساس ہونا چاہیے جگانے والی، وہ احساس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امام صاحب تقریر کرتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، کیا بیان ہوا، کیا تقریر ہوئی، ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں ہے؟ زندگی میں بدلاؤ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی حالت کو تبھی بدلتے ہیں جب بدلنا انسان چاہے۔ ایک آدمی کو اپنے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کس گھڑے میں جا رہا ہے، کس وادی میں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو خود فکر نہیں ہے، تو پھر اللہ کو کیا فکر ہوگی؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اے اللہ آج تک میں نے نفرت بھرا کلام کیا ہے، آج تک میں نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، آج تک میں نے کیچڑ اچھالا ہے، دوسروں کی عزت سے ہم نے کھلواڑ کی ہے۔ اے اللہ بہت ہو چکا، ماضی جو ہے اکثر حصہ گزر چکا ہے، آج توبہ اللہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے سارے اعمال سیاہ ہیں، کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ اگر اس طریقے سے ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس آدمی کی توبہ کو قبول کرتا ہے، بشرط کہ آدمی اپنے آپ کو بدلنا چاہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بلکہ لکھا ہے، دنیا میں جانور تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، اس طرح کی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ دوہتے ہیں اور اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ وہ جانور نفع بخش ہے۔ جس دن وہ جانور دودھ دینا بند کرتے ہیں، لوگ اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ ایک جانور دنیا میں ایسا ہے۔ دوسرا جانور وہ ہے جو نہ تکلیف پہنچاتا ہے نہ نفع پہنچاتا ہے۔ جنگلوں میں جیسے لومڑی ہے، گیدڑ ہے، اس سے کوئی، وہ جنگل میں ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک تیسرا جانور وہ ہے جو ڈسنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، زہریلے اور خطرناک جانور۔ فرمایا گیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم پہلی قسم نہیں بن سکتے، ہم اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کم سے کم ہمیں دوسری قسم تو بننا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمارا عمل کہاں چلا گیا؟ ایک انسان ہفتے بھر میں کیا کچھ سیکھتا ہے، روزانہ محاسبہ کرے، ہم نے کیا پایا کیا کھویا۔ انسان کو نفع بخش بن کر رہنا چاہیے۔ من اکل طیبا وعمل فی سنتہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ جو آدمی پاکیزہ کھانا کھاتا ہے، جس کے حلال استعمال کرتا ہے، من اکل طیبا
وعامل فی سنتہ، سنت پر عمل کرتا ہے، وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، لوگ اس کی تکلیف پہنچانے سے محفوظ رہتے ہیں، امن میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں، معاشرے میں دیکھیں، ہمارا عمل جو ہے دوسرے کے در پہ ہوتا ہے۔ اچھا کام کریں گے تو لوگوں کو نظر آئے گا، برا کام کریں گے تو پھر اس کو اچھالا جائے گا۔ جو جیسا کرے گا ویسا اس کے ساتھ آخرت میں عمل ہوگا، اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ ہمارا جو کام ہے ہم کو خود کام کرتے رہنا چاہیے، اتنی ترقی کیجئے، اتنی ترقی کیجئے، اتنا عمل کیجئے، اتنا اللہ کو راضی کیجئے۔ شاعر کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنا ہم نے عمل کیا، نیک کام کیا، دلوں میں الفت رکھی، محبت کو بڑھایا، اور دوسروں کے ساتھ ہم نے نافرمانی نہیں کی، دوسروں کو ہم نے تکلیف نہیں دی، اچھا کام کیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر